नेल्सन मंडेला से मैंने 3 दिन उनके साथ अकेले मैंने पूरे पाकिस्तान में वक्त भी गुजारा। तो मैंने एक दिन उनसे सवाल किया, जहाँ रेस्क्यू 1122 वाले भी 8 से 10,000 एक आदमी को पानी से निकालने पर ले रहे हों, फिक्रमंदी ये है कि उनकी गद्दी महफूज रहे, कोई उसके खिलाफ बात न कर सके। अपना आसिम मुनीर साहब अपने पापा का कहा 78 साल बाद ही सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक तो सैलाब ने जलालपुर पीरवाला के लोगों को भी डुबोया हुआ है, बल्कि पूरा जनूबी पंजाब सैलाब के अंदर पानी के नीचे आया हुआ है। फिर यहाँ पे कोई निज़ाम भी ठीक नहीं है। हमारे जनाब आसिम मुनीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको इन चीज़ों की परवाह भी नहीं है। जहाँ रेस्क्यू 1122 वाले भी 8 से 10,000 एक आदमी को पानी से निकालने पर ले रहे हों, तो जो धमा चौकड़ी मची हुई है तो साफ ज़ाहिर है। तो ये अब बहुत सारे चैनलों के ऊपर ये कहानियाँ तो आ रही हैं सैलाब वाली, लेकिन जो हमारी कमांडर इन चीफ हैं, वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए मसरूफ़ हैं। उनकी तवज्जो उधर है, या फिर तवज्जो है कि अमरीका को हम मादनियात के ठेके दे रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर भी, उनके वसाइल को लूटने के प्रोग्राम तो बनाए जा रहे हैं, मगर ये नहीं देखते कि पूरा बलूचिस्तान बंद रहा है। हर चीज़ जो है वो जहाँ थी वहीं रह गई है। इतनी कामयाब हड़ताल बलूचिस्तान में आज से पहले कभी भी नहीं हुई, लेकिन हमारे आसिम मुनीर साहब एंड कंपनी जो है, उनको इन चीज़ों की परवाह भी नहीं है। हाँ है कि ये वहाँ पे इमरान खान की बहनें, उनको कैसे हरासा किया जाए। जो जर्नलिस्ट कहलाते हैं अपने आप को, हैं नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। तो वो गुंडागर्दी करे तो उनको प्रोटेक्शन है। इमरान खान की बहनें वो अपनी बात आके कहें या इमरान खान का पैगाम दें तो वो नाकाबिल बर्दाश्त है। उसके लिए तमाम रास्ते
اس پیغام کو روکنے کے لیے وہ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری افواج پاکستان کی قیادت کو فکر مندی یہ ہے کہ ان کی گدی محفوظ رہے، کوئی اس کے خلاف بات نہ کر سکے، ان کا نام کوئی نہ لے، خواہ ملک ڈوبتا ہے ڈوب جائے، پانی کے سیلاب میں ڈوب جائے یا ان سیاسی حالات کے اندر ڈوب جائے۔ بلوچستان میں جو کچھ ہوتا ہے بلوچستان میں ہوتا رہے، کے پی کے اندر جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ یہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے معاہدے کر کے ہر چیز کو بیچ رہے ہیں، اپنے حصہ بھی لے رہے ہیں۔ لوگ تو یہ دیکھیں نا، لوگ پھر باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کی اہلیہ محترمہ جو ہیں، ان کے بچے بھی، وہ امریکہ کی شہریت لے رہے ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آتا۔ اب اگر یہ بھی ہو گیا تو باقی کیا رہ گیا پاکستان کے اندر؟ سو اس لیے ہمیں عجیب و غریب ایک مخمصہ ہے۔ عمران خان کو سمجھتے ہیں اس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں، جتنا یہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ آج تمام سڑکیں آرڈیالک کی طرف بھری پڑی تھی لوگوں سے، پورے پنجاب سے ایم پی ایل آئے ہوئے تھے۔ اسمبلی کا اجلاس ایسے ہوا تھا کہ جیسے یہاں اڈیالہ جیل کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہو۔ ان چیزوں کو وہ سمجھ نہیں رہے۔ انہوں نے جو ہماری فوجی حکام ہیں، ضمنی انتخابات ملتوی کر دیے۔ اس کے علاوہ چونکہ عمران خان نے اس کا بائیکاٹ کر کے ان کے لیے مشکل کر دیا تھا، جو سروے جتنے انہوں نے کرائے ہیں، وہ کہتے ہیں 3% لوگ پولنگ اسٹیشن پہ آئیں گے۔ 3%۔ ایک پولنگ اسٹیشن پہ ایک آدمی کھڑا ہو تو اس کے 10 ووٹ تو بنا لیتے کاغذات میں، لیکن اس ایک ووٹر کے 1400 ووٹر کیسے بنائے؟ سو انہوں نے کہا کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے۔ کون سا اور رستہ کون سا رہ گیا ہے؟ دیکھیں، یہ سمجھ نہیں رہے۔ میں نیلسن منڈیلا سے مجھے 2-3 دفعہ ملاقات کا موقع ملا ہے۔ نیلسن منڈیلا سے میں نے 3 دن میں نے ان کے ساتھ اکیلے میں نے پورے پاکستان میں وقت بھی گزارا۔ تو میں نے ایک دن ان سے سوال کیا کہ آپ 28 سال جیل میں بیٹھے رہے، تو یہ کتنے مشکل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں، میں اس کو آپ کو اس طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ جیل میں رہتے ہوئے ایک ایک لمحہ کا حساب رکھنا پڑتا ہے۔ ایک ایک لمحہ گنتا ہے تو پھر 24 گھنٹے گزرتے ہیں، پھر 28 سال ہیں میرے،
تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ ایک ایک لمحہ میرے پر کیسے گزرا ہوگا. لیکن جب میں آزاد ہوا ہوں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ ایک لمحہ تھا، وہ گزر گیا میری زندگی سے. اب آزاد ہوں. وہ ملک کا صدر بھی بننے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں صدر سے بھی استعفیٰ دے دوں گا، میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی گفتگو کو، اپنے خیالات کو زنجیریں نہیں پہنانا چاہتا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ سیاسی قیدی جو ہیں وہ فوجی قیدیوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، جرنیلوں اور کرنیلوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے انہوں نے، جب وہ جاتا ہے جیل میں گیا ہوں، باہر آ گیا ہوں، تو اس میں آدمی جیل کے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اس کے پاس نہ کوئی اختیار ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی آزادی کا لمحہ ہوتا ہے. دیواروں سے باتیں کرنے کے علاوہ وہ کیا کریں؟ کتابیں لکھ لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں. لیکن جو وہ جیل سے رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں جتنا مجھے انہوں نے بے اختیار کیا تھا اس سے زیادہ میں طاقتور ہو کے باہر نکل رہا ہوں. اب ان کو مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹٹ گیا ہے. وہ کہتا ہے میری بہنوں کو بھی آپ بے عزت کرنا چاہتے ہیں کر لیں، میرے خاندان کو کر لیں، جس کو چاہتے ہیں کر لیں، لیکن میں تمہارے آگے جھکوں گا نہیں. اب اس کا کیا کر سکتے ہیں آپ سوائے اس کے کہ جو وہ پازیٹیوزم کی بات کرے، جمہوریت کی ڈیمانڈ کرے، ووٹ کی آزادی کی بات بنے مانگے، وہ دینی پڑے گی. عمران خان اس جنگ میں آپ کو ہرا چکا ہے. آپ انڈیا سے تو جیت گئے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر یہ جنگ عاصم منیر صاحب آپ ہار گئے ہیں اور پوری فوج ہار گئی ہے. قائد اعظم نے کہا تھا، جس سے میں یاد دلاتا رہتا ہوں، کہ انہوں نے کہا بھی یہی تھا کہ آپ لوگ جو ہیں پالیسی جو ہے وہ آپ کو سویلین دیں گے، وہ طے کریں گے کہ کون کمانڈر ان چیف ہو، اور آپ نے صرف نوکری کرنی ہے، اور آپ نوکری کا پیسہ آپ کو ملتے رہنا چاہیے، اس سے آگے مت بڑھو. پھر انہوں نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ آپ کو پالیسی ملک کے سیاستدان دیں گے، یو ہیو ٹو اوبے، یو ول اوبے دا پالیسی. اور پھر تیسری جگہ پہ کہا کہ یو آر سرونٹ آف دا پیپل. تو قائد اعظم کی بات یہ ایسے نہیں کہہ رہے تھے. قائد اعظم جو ہے کہ وہ عام آدمی نہیں تھے، وہ اس ملک کے بانی تھے. انہیں پتہ تھا کہ اس چیز سے ہٹ کے آپ رہے. ان کو اپنی فوج سے غصہ تو نہیں تھا، وہ تو باپ تھا، بتا رہا تھا یہ آپ کا حصہ ہے، آپ میرے بچے ہیں، آپ نے ایسے چلانا ہے،
آپس میں لڑائی بڑائی نہیں کرنی. یہ قانون ہے, یہ سپیریئر ہے, یہ انفیریئر تو نہیں کہا ان کو, لیکن یہ کہا کہ وہ اس پالیسی پر عمل درآمد کریں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی قائد اعظم کا کہا ہم مان جائیں. ہم نہیں مانتے. قائد اعظم جو اس ملک کا باپ تھا, جو اس ریاست کا بابا تھا, وہ ایک اپنے بچوں کو بار بار کہہ رہا ہے. وہ اپنی بیٹی کو تو انہوں نے اپنی اولاد نہیں کہا, فارغ کر دیا, فاصلہ رکھ لیا. یہی پاکستانی قوم ہی ان کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں. تو اس لیے اپنے بابا کا کہا مان لیں. اور اپنا عاصم منیر صاحب اپنے پاپا کا کہا 78 سال بعد ہی صحیح مانیں گے. ماں باپ کا کہنا تو پھر آپ کامیاب ہوں گے. نہیں مانیں گے تو جیسے ہم ناکام و نامراد قوم کے طور پر سامنے آتے ہیں, وہیں رہیں گے. خدا کے لیے سوچیے. مہربانی.